صحابہ کے ترجمے ہر مسجد میں رکھتے ہوں گے. پہلی جلد کھولو، پہلا باب، اس میں وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں صحابہ کے فضائل ہیں. دوسرا باب، دوسرے باب میں وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں صحابہ کے فضائل ہیں. تیسرا باب، تیسرے باب میں وہ آثار ہیں جن میں صحابہ کے فضائل ہیں. تیسرے باب میں یہ حدیث ملے گی، حضرت عمر کا یہ قول ملے گا، حضرت عمر کا یہ قول صحابہ کے فضائل میں ہے، لہذا حیات صحابہ میں اس کے حوالے ملیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت انزلت فی اصحاب محمد خاصۃ. اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ آیت کریمہ ساری امت کے لیے عام ہوتی تو کنتم نہ ہوتا، انتم ہوتا. انتم خیر امت مبتدا خبر ہوتے، کنتم خیر امت نہ ہوتا. دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ بعد میں آنے والی امتوں میں سے صرف وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں وہی آیت کریمہ کا مصداق ہیں. جو دیگر گمراہ لوگ ہیں صحابہ کے نقش قدم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اس آیت کا مصداق نہیں. یہ ساری بات حضرت فاروق اعظم نے سمجھائی. انتم اور کنتم کا کیا فرق ہے؟ اگر ساری امت مراد ہوتی تو انتم ہوتا، کنتم نہ ہوتا. یہ کنتم دلیل ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی. یہ علم نحو کا مسئلہ ہے. اور انتم اور کنتم میں کیا فرق ہے اس پر میں نے گفتگو کی ہے رحمت اللہ الواسعہ میں. اس کے چھٹے مبحث کے دوسرے باب میں اس پر گفتگو ہے اور نحو کے قواعد کو پیش کیا ہے کہ انتم اور کنتم میں یہ فرق ہے. یہ پڑھو وہاں. دوسری بات، حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد کی امتوں میں سے جو صحابہ کے طریقے پر وہی آیت کا مصداق ہیں. صحابہ کا طریقہ کون سا طریقہ؟ اصول، مسائل فرعیہ نہیں، مسائل فقہیہ نہیں. مسائل فقہیہ میں تو صحابہ کے درمیان میں خود اختلاف تھا، اور یہ آج جتنا ائمہ میں اختلاف ہے اس میں سے بیشتر اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. پھر وہ کون سی بات تھی جس میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا؟ تمام صحابہ متحد تھے. وہ تھے دین کی بنیادی باتیں، اصول دین. اصول دین میں صحابہ میں کوئی اختلافات نہیں ہوئے. صحابہ میں مسائل میں اختلافات ہوئے، معاملات میں اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے، آپس میں لڑے، ہزاروں آدمی شہید ہوئے، لیکن اصول میں کوئی اختلاف نہیں. آپ نے تاریخ کے وہ واقعات پڑھے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک کیمپ ادھر ہے ایک کیمپ ادھر ہے، دن پر جنگ ہوتی تھی. جب نماز کے لیے جنگ رکتی تھی تو حضرت معاویہ کی طرف کے بہت سے لوگ حضرت علی کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے. اور بعض ایسے بھی تھے کہ جب رات کو دسترخوان بیچتا تھا تو حضرت علی کی طرف کے لوگ کھانے کے لیے حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ جاتے تھے. ایک صاحب نے پوچھا تو یہ تم نماز ادھر پڑھتے ہو کھانا وہاں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نماز علی کی بہت اچھی ہے، کھانا معاویہ کے دسترخوان کا اچھا ہے. خود حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ہم یہ لڑ رہے ہیں، روزانہ آدمی مر رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. ہماری طرف جو مر رہے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کی طرف جو مر رہے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو معاملات میں اختلافات ہوئے ہیں، مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن وہ حق اور باطل کا جھگڑا نہیں ہے. حق اور باطل کا جھگڑا جب اصول میں اختلافات ہو، اب یہ حق اور باطل کا جھگڑا. لہذا میرے بھائیوں یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات فقہی اور معاملاتی ہوئے ہیں اس کی صرف ترجیح اور تفضیل یہی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیادیں بہت سی ہیں، بہت سی مختلف طرح سے اختلافات ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح سے اختلاف ہوا ہے وہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ مسائل میں اختلاف ہوا ہو یا دنیا کے معاملات میں اختلاف ہوا ہو وہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، اور اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لہذا یہ سوال ختم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے نے کچھ زیادہ غور و فکر کیے بغیر یہ سوال لکھ دیا۔ ہمارے یہاں طالب علم بغیر سوچے سمجھے بھی سوال لکھ دیتے۔ مختلف فہرست باطلہ، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھو اسے مختلف فہرست باطلہ جن کو ہم باطل اور گمراہ کہتے ہیں، مگر خارج اسلام نہیں کہتے، جیسے یہ مودودی ہیں، جیسے یہ غیر مقلدین ہیں، جیسے یہ بریلوی ہیں، ان سب کو ہم گمراہ کہتے ہیں لیکن خارج اسلام نہیں کہتے۔ جیسے غیر مقلدین جماعت اسلامی وغیرہ، تو ایسی صورت میں یہ سوال، تو ایسی صورت میں باطل اور گمراہ کہنا کس نوعیت کا ہوگا؟ باطل اور گمراہ کہنا کس نوعیت کا ہوگا؟ اسلام سے خارج کو ہم کہتے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں گمراہ ہیں، تو گمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرے بھائیو یوں سمجھو، اسلام کے دو سرکل ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے اور ایک بڑا سرکل ہے۔ سرکل مانے دائرہ، جیسے یہ مسجد کا بیچ میں سرکل ہے، گنبد اوپر گیا ہے، دائرہ۔ ایک چھوٹا سرکل ہے، ایک بڑا سرکل ہے۔ چھوٹا سرکل ہے وہ عمل کا ہے، اور بڑا سرکل ہے وہ عقائد کا ہے، اصول کا ہے۔ کوئی شخص چھوٹے سرکل سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں وہ فاسق کہلاتا ہے۔ فسق کے معنی ہیں خروج شیء من الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے نکل کر باہر ہو جانا۔ پوچھا بھئی تمہارے باغ کا کیا حال ہے؟ کھجوروں کا باغ ہے۔ پوچھا تمہارے باغ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا فسقط الرطبۃ عن قشرها، کھجوریں گابھے سے نکل آئی۔ یہ پوچھے گیہوں کا کھیتی کا کیا حال ہے؟ بالیاں آ گئی، بالیاں نکل آئی۔ ارے بھائی آم کے تم کیا حال ہے؟ کبھی دانا جم گئے۔ ایسے کھجوروں والے سے پوچھیں گے کہ باغ کا کیا حال ہے تو وہ یہ جملہ استعمال کرے گا فسقط الرطبۃ عن قشرها، کھجوریں اپنے گھابے میں سے نکل آئی، نمودار ہو گئی۔ جیسے کیلے کا حال ہے وہی کھجوروں کا حال ہے، پہلے پھول آتا ہے، پھر پھول آگے بڑھتا ہے اور کیلے پیچھے نمودار ہوتے ہیں، پھر پھول آخر میں رہ جاتا ہے۔ جب سارے کیلے نمودار ہو جاتے ہیں وہ سوکھ کے گر جاتا ہے۔ کھجوریں بھی اسی طرح سے کا پھول ہوتا ہے، پھر پھول آگے بڑھے گا اور پیچھے کھجوریں نکلنی شروع ہوں گی، اور پھر آخر میں پھول سوکھ کر گر جائے گا۔ یہ جو پیچھے کھجوریں نکلنی شروع ہو گئی تو اس وقت کے لیے محاورہ بولیں گے فسقط الرطبۃ عن قشرها۔ مجھے تو لفظ فسق کے معنی سمجھانے ہیں۔ خروج شیء من الشیء، رطبۃ کھجوروں کا گھابے سے باہر نکلنا، یہ فسق۔ تو پہلا سرکل ہے وہ عمل کا، اس سرکل سے جب کوئی مسلمان باہر نکل جائے تو مفتی صاحب کہتے ہیں فاسق۔ اس کے فاسق کے بہت سے آکام ہیں۔ پھر اس سے ایک آگے بڑا سرکل ہے، وہ اصول کا سرکل ہے۔ اگر کوئی اس سے باہر نکل جائے
تو بیڑا غرق، اب وہ مسلمان نہیں رہا، دائرے اسلام سے خارج، دائرے اسلام، یہ وہ دائرہ ہے، بڑا سرکل، وہ دائرہ ہے، اسلام کا دائرہ ہے، اس کے خارج۔ مثال لو، ایک بندہ ہے نماز کو، 5 نمازوں کو فرض مانتا ہے، مگر شوم یہ قسمت سے نہیں پڑتا، تاریخ صلاح ہے۔ ایک شخص روزوں کو فرض مانتا ہے مگر روزہ خور ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا۔ ایک آدمی زکات کو فرض مانتا ہے مگر بھوک لگی وجہ سے پیسہ نہیں نکالتا جیب میں۔ ایک آدمی حج کو فرض مانتا ہے مگر استطاعت کے باوجود حج میں نہیں جاتا۔ حج کی مثال تو رہنے دو، کیونکہ وہ تو واجب التراخی ہے، اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، فاسق نہ ہونے کو ہونے میں۔ لیکن نماز اور روزہ اس کا فیصلہ تو قدموں پر ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت نکل گیا، پڑھی نماز یا نہیں پڑھی، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، روزے رکھے یا نہیں رکھے، نہیں رکھے، بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں رکھے، تو یہ فاسق۔ اور یہ اس کا جو پہلا سرکل ہے عمل کا، اس سے نکلا۔ قرآن کریم میں اس سرکل کا ذکر بھی بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسائل، معاشرتی مسائل بیان کیے اور پھر فرمایا دل کا حدود اللہ، ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے قائم کیا ہوا سرکل ہے، اس سرکل کے اندر رہے گا وہ دیندار مسلمان ہے، اور سرکل سے باہر نکلا تو وہ بدکار مسلمان ہے، بدکار مسلمان ہے۔ اسی طرح سے قبائل، ایک شخص زنا کو حرام مانتا ہے، سود کو حرام مانتا ہے، چوری کو حرام مانتا ہے، مگر نفس کے غلبے سے زنا کرتا ہے، سود کھا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ بھی فاسق ہیں، یہ بھی اس سرکل سے باہر نکلے۔ اور دوسرا شخص ہے نمازوں کو فرض ہی نہیں مانتا، روزوں کو فرض ہی نہیں مانتا، زنا کو حرام ہی نہیں مانتا۔ آپ جانتے ہیں فقہ میں لکھا ہے کہ مستحیل کافر ہے جو شخص نماز، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے مگر نماز کو فرض نہیں مانتا، تو وہ بد دین ہے، دین سے گیا ہے، وہ بڑے حدود سے گیا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے سمجھو، اصول میں جو اختلاف ہے، اصول بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک اصول ہیں جن کا نام ضروریات دین ہے، اور ایک وہ اصول ہیں جو ضروریات دین میں نہیں آتے۔ وہ بنیادی باتیں ہیں، وہ بھی اصول میں ہیں، لیکن وہ ضروریات دین میں نہیں ہیں۔ ضروریات دین یعنی بدیہیات، بدیہیات کے معنی ہیں دین سے واقف مسلمان، کوئی بھی دین سے مسلمان، جو بھی مسلمان واقف ہے وہ ان کو جانتا ہے۔ جیسے 5 نمازوں کا فرض ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، زکات کا فرض ہونا، روزوں کا فرض ہونا ہر مسلمان جانتا ہے۔ جیسے سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے آقا تھے، جسے ہر مسلمان جانتا ہے، جو دین معمولی دین بھی جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آخری پیغمبر ہمارے آقا تھے۔ یہ سب ضروریات دین کہلاتے ہیں، دین کی بدیہی باتیں۔ اور ایک وہ اصول ہیں جو اتنے واضح نہیں، وہ بھی اصول ہیں مگر اس سے ہر شخص واضح نہیں، وہ ضروریات دین میں نہیں آتے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نور تھے یا نور اور بشر دونوں تھے؟ ہم کہتے ہیں بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ ایک جماعت نے بشر تھے ہی نہیں، ان کو بشر کہنا ان کی توہین کرنا، وہ صرف نور تھے۔ اب یہ اصولی مسئلہ ہے مگر یہ ضروریات دین میں نہیں آتا۔ دین کے بدیہیات میں سے شمار نہیں کر سکتے۔ عوام بیچارے تو اس مسئلے کی حقیقت ہی نہیں پا سکتے کہ مولوی کیا جگہ رہے ہیں۔
دوسری مثال دوں میں ایک بہت اہم مسئلہ، گونگی تعبیر، جیسے